الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بہت سے احباب کی طرف سے واٹس ایپ پر ایک میسیج بھیجا گیا جس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے اتنی زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں کہ ان کی تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہو یا پھر معلوم کرنا ناممکن ہو، تو جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگرچہ 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہیں تب بھی، اس لیے کہ اس کے لیے یہ 4 رکعت نماز کفارے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ دیکھیں بھائی کہ اس طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھنے سے قضا نمازیں ادا نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں قضا نمازوں سے بری الذمہ ہونے کے لیے ان کی ادائیگی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ زندگی میں ادا نہ کر سکے تو مرنے سے پہلے ایک تہائی ترکے میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر جائے۔ جمعۃ الوداع میں قضا عمری کے طور پر چند رکعات ادا کر کے یہ سمجھنا کہ سابقہ تمام قضا شدہ نمازیں ادا ہو جاتی ہیں باطل محض ہے۔ اس پر جو روایت پیش کی جاتی ہے موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ قضا نمازیں ادا کرنے کا یہ طریقہ کار حدیث مبارکہ کے خلاف اور بدترین بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز بھول گیا تو جب یاد آئے ادا کر لے، ادائیگی کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یوں ہی یہ طریقہ اجماع کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، یعنی جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے کچھ نہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 346۔ یہ حدیث شریف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قضا نمازیں کسی شارٹ کٹ سے ادا نہیں ہوں گی بلکہ انہیں پڑھنا ہی ہوگا۔ اسی طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ ان الفاظ کے قریب ایک روایت کا تذکرہ ایک من گھڑت روایت میں ملتا ہے۔ محدثین علیہ رحمہ نے ایسی روایت کو رد کیا ہے، لہذا اسے بطور روایت بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ روایت ہے کہ امام اللہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حدیث من قضا صلاۃ من الفرائض من آخر جمعۃ من رمضان کان ذلك جابرا لكل صلاۃ فائتۃ فی عمر الا 70 سنہ باطلۃ قطعا لانه مناقض للاجماع على ان شيئا من العبادات لا تقوم مقائتة سنوات۔ الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع حدیث 953، یعنی جس نے رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز ادا کر لی اس سے اس کے 70 سال کے فوت شدہ نمازوں کا ادالہ ہو جاتا ہے۔ یقینی طور پر باطل ہے کیونکہ اس اجماع کے مخالف ہے کہ عبادت میں سے کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ من رمضان کان جابرا لكل صلاۃ فائتۃ فی عمرہ الا 70 سنہ باطل قطعا لانه مناقض للاجماع على ان شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتۃ سنوات۔ حدیث جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے۔
اس لیے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت صالحہ سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ امام ابن حجر اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اقبا من ذلك ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في هذه الجمعة عقب صلاة الظاعمين أنها تكفر صلاة العام أو العمر المتروكة وذلك حرام لوجوه لا تخفى۔ یعنی اس سے بھی بدتر وہ طریقہ جو بعض شہروں میں ایجاد کر لیا گیا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ کے بعد 5 نمازیں اس گمان سے ادا کی جائیں کہ اس سے ایک سال یا گزشتہ تمام عمر کی نمازوں کا کفارہ ہے، اور یہ عمل ایسی وجوہ کی بنا پر حرام ہے جو نہایت ہی واضح ہے۔ بحوالہ شرح زرقانی علی مواہب لدنیہ صفحہ نمبر 464۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد الدین و ملت اشاع سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس طرح نماز پڑھنے کے متعلق سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر یہ جو قضاء عمری کا طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع من گھڑت ہے، یہ عمل سخت ممنوع ہے۔ ایسی نیت اور اعتقاد باطل و مردود اس جہالت قبیح اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 155۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ نماز قضاء عمری کے آخر جمعہ ماہ مبارک رمضان میں اس کا پڑھنا اختراع کیا گھڑا گیا، اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نماز سے عمر بھر کی اپنی اور ماں باپ کی بھی قضائیں اتر جاتی ہیں۔ محض باطل و بدعت سیئہ و شنیعہ انتہائی بری بدعت ہے۔ کسی کتاب محترمہ میں اصلاً اس کا نشان نہیں ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 7۔ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث من صلی فی آخر جمعۃ من رمضان الخمس الصلاۃ المفروضہ فی اليوم واللیلۃ قضت عنہ ما اخلف به من صلاۃ السنہ هذا موضوع لا اشکال فیہ۔ الفوائد المجموعہ فی احادیث الموضوعہ صفحہ نمبر 54۔ یعنی یہ حدیث کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں دن رات کے 5 فرض نمازیں پڑھ لے، ان سے اس کے سال بھر کی جتنی نمازوں میں خلل رہا ہو ان سب کی قضا ہو جاتی ہے، کسی شک کے بغیر موضوع ہے۔ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قضاء عمری کے شب قدر یا آخر جمعہ رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسے اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، یہ باطل محض ہے۔ بحوالہ بہار شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 708۔ ناظرین محترم، آپ نے شارٹ کٹ کا لفظ نہ صرف سنا ہوگا بلکہ بارہا اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ شارٹ کٹ اگر علم اور عقل اور دین کے خلاف ورزی سے بچتے ہوئے اپنایا جائے تو مفید ہے، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، جیسے پڑھائی چور شارٹ کٹ کے ذریعے جعلی ڈگری لے کر اپنے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، اور یو ٹرن کے بجائے شارٹ کٹ کے سہارے اپنی موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے اوپر سے پار کرنے والا اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دور حاضر میں ناعاقبت اندیش مسلمان دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور بہت سے وقت طلب دینی معاملات کو مختصر وقت میں انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن پاک لکھوا دیا، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موصوف نے اول تاخر مکمل قرآن پاک پڑھا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں تو یہ اہمیت بتانے کے لیے تھی کہ جب 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت پر اتنا ثواب ہے تو غور کرو پورا قرآن کریم پڑھنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ یوں ہی ماہ رمضان شریف میں عبادت سے جی چرانے والے مرد حضرات وہ مسجد تلاش کرتے نظر آئیں گے جہاں 20 منٹ والی تراویح ہوتی ہے،
ایک جگہ تو 16 منٹ کا بھی ریکارڈ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر تھوڑی ہمت کر بھی لے تو ایسے حافظ صاحب کا انتخاب کرتے ہیں جو جلد فارغ کر دے۔ یہی حال قضاء عمری کا بھی ہے۔ بعض نادان ماہ رمضان کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کو مخصوص طریقے پر نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم سے قضاء عمری کا بوجھ اتر گیا۔ یہ ایک خود ساختہ دینی شارٹ کٹ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد قضاء عمری پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، سراسر جہالت اور احکام شریعت سے روگردانی ہے۔ علم اور آگاہی کے باوجود ہمارے ہاں بعض علاقوں میں با جماعت یہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ بقول شخص سے ایک جگہ تو کوئی عام شخصیت بھی ہے، یہ فریضہ انجام دیتی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، جبکہ علماء کرام اور محدثین عظام نے اس عمل کو جہالت قبیحہ، واضح گمراہی، سخت ممنوع، بدترین بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ البتہ بعض علماء متاخرین نے جمعۃ الوداع میں نوافل کا ایک طریقہ لکھا ہے، مگر وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان نوافل کی برکت سے صرف قضا کا گناہ معاف ہونے کی امید ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کہ اس سے قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ قضا نمازیں صرف اور صرف پڑھنے ہی سے ادا ہوتی ہے۔ جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعۃ الوداع میں نماز قضا عمری پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعات نفل 2 رکعات کی نیت سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی، ان کی قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ بحوالہ اسلامی زندگی صفحہ نمبر 105۔ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اور ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا، اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف 1 بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے۔ ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی 3 رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں گی۔ تیسری تخفیف یعنی کمی یہ کہ قاعدہ آخر میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ ہے کہ وتر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ بحوالہ فتاوی رضیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 157 and 158۔ یاد رہے کہ تخفیف یعنی کمی کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھیے، اور ان میں فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات اور آداب کی بھی رعایت کیجیے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں ایسے شارٹ کٹس سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمیں جنت اور رحمت کے بجائے جہنم اور لعنت کا راستہ دکھائیں۔ آمین ثم آمین۔